جو تھرڈ کی پوائنٹ ہے آفیشیل ٹیکسٹ آف دا لاہور ریزولوشن مارچ 23 to 24 1940. لاہور ریزولوشن کا جو آفیشیل ٹیکسٹ ہے مارچ 23 to 24 1940 moved by A.K. Fazlul Haq, the Tiger of Bengal, and seconded by Chaudhry Khaliquzzaman. The core operative paragraphs of the resolution state. اچھا لاہور ریزولوشن جو ہے یہ موو کی گئی تھی اے کے فضل الحق کی جانب سے ٹائگر آف بنگال اینڈ سیکنڈڈ بائی چودھری خالق الزمان. دی کور آپریٹو پیراگرافس آف دا ریزولوشن اسٹیٹ. Paragraph 3, Paragraph 4 and Paragraph 5. Resolved that it is considered view of this session of All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in the country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principle, viz. That geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which Muslims are numerically in a majority, as in the north, western and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. ٹھیک ہے. اب پیراگراف 3 میں دیکھیں اس میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سیشن میں کہ کوئی کانسٹیٹیوشن پلان اس وقت تک ملک میں مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جب تک وہ ان بنیادی اصولوں پر مبنی نہیں ہوگا جس میں جغرافیکلی کانٹیجس یونٹس آر ڈیمارکیٹڈ انٹو ریجنز، یعنی کہ جیوگرافیکلی جو ملک سرحدیں ہیں ان کو ایک ایسے ریجنز ڈیمارک کیا جائے ان کا جس میں جن کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہوگا ود سچ ٹیریٹریل ری ایڈجسٹمنٹس، ٹیریٹری کی ری ایڈجسٹمنٹس کی جائیں جہاں پر ضرورت ہو، اور ان ایریاز کو جن میں مسلمان نومیریکلی میجورٹی میں ہے، جو کہ نارتھ ویسٹ سائڈ آف دا سب کانٹیننٹ اینڈ ایسٹرن زونز آف انڈیا. نارتھ ویسٹرن میں ہمارا یہ جی بی، کے پی کے، پنجاب، سندھ اور بلوچستان آ جاتا ہے، اور ایسٹرن زونز میں بنگال آ جاتا ہے. تو ان دو زون، یہ جو دو زونز ہیں انڈیا کے، ان کو گروپ کر کے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنائی جائے جس میں ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہوگا اور وہ اٹانومس ہوں گے، اپنے یعنی کہ معاملات خود یعنی کہ وہ نبھائیں گے. ٹھیک ہے. پیراگراف 4 میں مائنورٹی پروٹیکشن. That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the Constitution for minorities in these units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in the consultation with them and in other parts of the India where the Muslims are in a majority. Adequate, effective and mandatory safeguard shall be specifically provided in the constitution for them and other minorities. اچھا دیکھیے یہ جو دیٹ ایڈیکویٹ، افیکٹو اینڈ مینڈیٹری سیف گارڈ یہ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا کانسٹیٹیوشن میں مائنورٹیز کو، جس میں وہ جو ہے نا اپنے مذہب کی حفاظت کر سکیں گے، اپنے کلچر کی حفاظت کر سکیں گے، اپنے اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اینڈ ادر رائٹس کی جو ہے وہ ان کی تحفظ فراہم کیا جائے گا. اینڈ انٹرسٹ ان دا کانسٹیٹیوشن کنسلٹیشن ود دیم. ٹھیک ہے. اینڈ ان ادر پارٹس آف دا انڈیا ویئر مسلمز آر ان اے میجورٹی ایڈیکویٹ افیکٹو اینڈ مینڈیٹری. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرے پارٹس جو انڈیا کے ہیں اس میں مسلم کو جو ہے
بلا شبہ اس میں جس میں مسلم مائنورٹی میں بھی ہیں ایڈیکویٹ افیکٹو اینڈ مینڈیٹری سیف گارڈ جو ہے نا وہ مسلمس کو پرووائڈ کیا جائے گا کانسٹیٹیوشن میں. یعنی کہ اس میں یہی بات کی گئی تھی کہ جہاں مسلمس کے جو اٹانومس اسٹیٹس ہوگی جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی وہاں پر دوسرے مذہب کے لوگوں کی ان کو پروٹیکشن دی جائے گی جو مائنورٹیز میں ہوں گے ان کے مذہب کی حفاظت کی جائے گی ان کے یعنی کہ تہذیب اقدار ثقافت ان سب کا تحفظ فراہم کیا جائے گا. تو اس کے برعکس انہوں نے یہ چیز ڈیمانڈ کی کہ بلکہ برعکس نہ کہے بلکہ ایک ریکویسٹ کی انہوں نے کہ جہاں مسلمز مائنورٹی میں ہیں ایڈیکویٹ افیکٹو اینڈ مینڈیٹری سیف گارڈ جو ہے نا ان کو بھی پرووائڈ کیا جانا چاہیے. تو پیراگراف 5 میں اگر ہم دیکھیں ایگزیکٹو مینڈیٹ دس سیشن فردر authorizes the working committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption finally by the respective regions of all powers such as defense, external affairs, communications, customs and such other matters as may be necessary. اچھا اس کو دیکھیں دس سیشن فردر اتھورائزز یہ سیشن جو ہے فردر اتھورائز کرتے ہیں ورکنگ کمیٹی کو کہ وہ فریم کریں ایک سکیم آف کانسٹیٹیوشن ان اکارڈنس ود بیسک پرنسپل یعنی کہ جس میں بنیادی عقائد رکھے جائیں ایک ایگزمپشن پرووائڈ کی جائے فائنلی بائی دا ریپرزینٹیو ریجنز. یعنی کہ اس سیشن میں ایک آپ کے ایگزیکٹو مینڈیٹ کی بھی منظوری دی گئی جس میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وہ ایک فریم ورک بنائے جس میں جو تمام پاورز ہیں جیسے کہ ڈیفینس ہو گیا ایکسٹرنل افیئرز ہو گیا کمیونیکیشن ہو گیا کسٹمز ہو گیا یا ادر جو بھی میٹرز ہیں نا ان کو ایک ہی جگہ پر گروپ کر کے پریزنٹ کریں اور جو کہ بعد میں جا کر وہ یعنی کہ مسلمانوں کے جو بھی حقوق ہیں ان کی عکاسی کرے گا. So hopefully you understand the official text of the Lahore Resolution March 23rd to 24th 23 سے 24 مارچ تک جو ہے نا یہ لاہور ریزولوشن رہی اور اس کے روح رواں جو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اے کے فضل الحق اس کا فل نیم دیکھ لیں عبدالقسیم فضل الحق ٹھیک ہے اس کا پورا نام عبدالقسیم فضل الحق. ٹائیگر آف بنگال بھی ان کو کہا جاتا ہے اور چودھری خالق الزمان یہ جو نا اس تنظیم کے اس موومنٹ کے روح رواں تھے. سو وی ہیو ڈسکسڈ ان دس لیکچر the atrocities and principle in this lecture we have discussed significance of the 23rd March 1940 resolution and official text of the Lahore resolution یعنی کہ جو لاہور ریزولوشن میں جو آفیشیل ٹیکسٹ تھا جو کہ اس وقت منظور کیا گیا تھا یا لاہور ریزولوشن کے دوران پریزنٹ کیا گیا تھا اس وقت جو ریزولوشن میں یا اجلاس میں موجود لوگ تھے ان کے سامنے جو ایک آپ کہہ لیں آفیشیل ٹیکسٹ آپ کہہ لیں ایک آفیشیل ڈاکومنٹ آپ کہہ لیں تو یہ سارا ٹیکسٹ جو ہے نا اسی آفیشیل ڈاکومنٹ سے لیا گیا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھ کر بتایا اگر آپ چاہیں تو آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں اگر یا آپ ریسرچ کر لیں آپ گوگل پہ سرچ کر لیں جو آفیشیل ٹیکسٹ ہے لاہور ریزولوشن کا وہ آ جائے گا آپ کے سامنے. تو ہوپ فلی یو انڈرسٹینڈ ٹوڈیز لیکچر اینڈ اگین thank you so much for your time. If you are with me now, so that means you have interest in getting this lecture or whatsoever I can say. So please do your research at your own. Don't rely only on these lectures as
I'm preparing these. I am recording these lectures only for the purpose of making my communication good and to improve my English communication skills. And what I can say here, uh, yeah, actually my communication is too weak, very poor, and I want to learn English communication. And even though beyond English communication, my communication in Urdu or Saraiki as well is very poor. When I see someone, when I talk to someone, I feel ashamed, or I feel shy, truly speaking. So this is natural. I really I have made research on this, why this happens, and this is natural for everyone. It's for everyone, but we think that the other person we are looking at, or which he is speaking at, that's so I have no words for that. How can I describe that? So in fact, try to speak more if you want to improve your communication. Make debates on different topics, and यार थैंक यू सो मच यार, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम निकाला. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच.